اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جو مغفرت ہے نا اس کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور رب کی جنت کی طرف دوڑو، وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جو آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، کہ اس جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ متقی بولے تو کون؟ متقی بولے تو کون؟ متقی بولے تو پرہیزگار آدمی، جو اپنے آپ کو شریعت کی راہ میں لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں گامزن کر دیتا ہے، وہ متقی ہے۔ اور عام لفظوں میں بولنا چاہے تو ہر مسلمان متقی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہر مسلمان جو ہے اس کے دل میں کلمہ طیبہ ضرور ہے، وہ اگرچہ اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جب بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں ضرور کلمہ طیبہ رہتا ہے، کلمہ طیبہ رہتا ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اس کلمے سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ سب مجھے یہ بات بتائیے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں؟ ایمان والے ہیں نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اللہ نے ایمان کی دولت دیا ہے نا؟ مسلمان ہے نا؟ اگر اللہ چاہتا تو کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا۔ لیکن یہ بات بتائیے کہ جب مسلمان بنایا ہم کو تو اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھا؟ اوریجنلٹی، اسلام کی جڑ، اسلام کی اصل کن چیزوں پہ رکھا؟ ہم مسلمان ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ہم بتائیے کہ اسلام کن چیزوں پر رکھا گیا ہے؟ اب یہ مسجد کے بیسمنٹ ڈالے تو ہم نہ جانے کتنے لاکھ روپیہ زمین کے اندر گاڑ دیے۔ کیوں گاڑے؟ تاکہ اوپر مضبوط ہو، اوپر کتنی بھی بلڈنگیں کھڑا کر سکے، نیچے مضبوط ہے تو اوپر مضبوط ہے، نیچے مضبوط نہیں تو اوپر مضبوط نہیں۔ تو ایسے ہی ہماری ایمان کی جو اصل جڑ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ تو مضبوط کب ہوگا؟ جب ہم جانیں گے تب نا۔ بتائیے کیا کیا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم رب کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ رب کے دیے ہوئے پانی کو ہم پیتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ رب کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، نہیں بتا سکتے۔ رب کا آسمان جو شامیانہ ہمارے لیے لگایا گیا ہے، چاند اور سورج سجایا گیا ہے، اس میں چاند کی چاندنی لگائی گئی ہے، سورج کی روشنی لگائی گئی ہے، تاروں کی جگمگاہٹ لگائی گئی ہے، یہ ہمارے لیے لگائی گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر بیج کو ڈالنے کے بعد اس کو جھاڑ میں بدلتا ہے، اس کو اناج میں بدلتا ہے، اس کو جواری میں بدلتا ہے، تو ہمارے لیے بدلتا ہے۔ بتاؤ، ساری کائنات کی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم کو اللہ کس لیے بنایا ہے؟ بتاؤ کس لیے بنایا ہے؟ ہم کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ رکھا گیا ہے، اسلام کی جڑیں کیا ہے، اسلام کی اصل کیا ہے۔ ہم کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہے تو اور آگے کی چیزیں کیا معلوم ہوگی ہم کو؟ پھر بھی کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ ہم مسلمان ہیں، فخر سے بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی اور جبہ لباس لگا لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کل پنڈت اور سادھو بھی داڑھی رکھتا ہے، آج کل پنڈت اور سادھو بھی ہریا پیٹھا ڈالتا ہے، لال پیٹھا ڈالتا ہے، پگڑی ڈالتا ہے، امامہ ڈالتا ہے۔ آج کل غیر قوم بھی جبہ میں رہتا ہے، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ مسلمان کا نام لباس نہیں ہے، مسلمان کا نام سر پہ پیٹھا ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ رب کو جانے، رب کے حبیب کو جانے، شریعت کو جانے اور اسلام کو جانے، اس کا نام مسلمان ہے۔ کیا ہم کبھی سوچیں کہ اسلام کیا ہے؟ بس زندگی گزر رہی ہے،
पहले आए थे जो लोग वो भी चले गए, अब हम भी हैं चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? यही है ना, हम लोग यही सोचते हैं ना कि पहले लोग थे चले गए। ये नहीं सोचते, कभी ये नहीं समझे कि जिसको हम लोग दफन करके आते हैं उनसे जाकर के पूछो उनकी हालत क्या होती है। कभी पूछिए, अपने आप से पूछिए कि जब 40 कदम दूर भी नहीं आते हम, मुनकर नकीर नाजिल हो जाता है। हदीस की बात है कि जब मुनकर नकीर कब्र में नाजिल होता है तो कब्र फट जाती है, उसकी कड़क की वजह से, उसकी आमद की वजह से कब्र फट जाती है। और अगर बंदा गुनहगार है तो उसी कड़क को देख करके बदहवास हो जाता है, फिर सही सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। इस्लाम की बुनियाद अल्लाह ने 5 चीजों पे रखा है कि ऐ बंदा मोमिन, ये 5 चीजें तेरे लिए जरूरी है। अगर तू इन 5 चीजों में से एक चीज का भी इनकार करेगा तो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर हो जाएगा। तो वो 5 चीजें क्या है? पहले कलेमाए तैयबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा नमाज पढ़ना है, तीसरा रोजा रखना है, चौथा ज़कात देना है, 5वां हज करना है। ये इस्लाम की 5 बुनियादी चीजें हैं। इन 5 चीजों में से एक चीज का भी इनकार कर दिया तो वो काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 चीजों को मानते हैं। यह और बात है कि हमारे पास दौलत नहीं है, हज को नहीं जा सकते, हमारे पास दौलत नहीं है, ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन इनकार नहीं करते, मानते जरूर है। हज को भी मानते हैं, ज़कात को भी मानते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें छोड़ करके हम नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे लिए नमाज जरूरी है। हम रमजान के महीने में रोजा रख सकते हैं, रोजा जरूरी है। इसके लिए कोई रुपया की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई अखराजात की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कमाई धंधा की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरत है तो वक्त की जरूरत है, इसके लिए जरूरत है तो रब के खौफ की जरूरत है, इसके लिए जरूरत है तो नबी की मोहब्बत की जरूरत है। जो रब का खौफ लेकर के, नबी की मोहब्बत लेकर के आकर के सजदा करता है, सजदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को उस परवरदिगार आलम की बारगाह में बुलंद कर देता है। रब तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज ये मेरा बंदा जो भी हलाल चीजें मांगता है, अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं सबको अता कर देता हूं। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाक